بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، غزوہ بدر کا قصہ واقعہ اس مقام پہ سورہ انفال میں شروع ہی سے چل رہا ہے۔ شاید قرآن میں یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ غزوہ بدر کا مفصل واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو آج کی پہلی آیت ہے اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو مسلمانوں تم وہ وقت جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، جب کہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ میں نے پہلے ہی شروع ہی میں ایک حدیث بیان کی تھی بخاری کے حوالے سے کہ جب غزوہ بدر کی رات تھی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ رات سو کر کے تھوڑے گزاری ہے، رات بھر دعا، تضرع، خاکساری، انکساری، سجدہ ریزی، اشک باری ہو رہی ہے، رات بھر دعا۔ تو یہاں پہ لکھتے ہیں تفسیر میں بھی یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی جب حضور فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، رو رہے ہیں، سجدہ ہو رہا ہے، اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ دراز ہو رہا ہے اور رو کر بلند آواز میں دعا کر رہے ہیں۔ چادر ہٹ گئی اور محویت استغراق کا عالم ہے، محویت کا عالم ہے، چادر ہٹ گئی، سرک گئی کاندھے سے، لیکن لگے ہیں دعا کے لیے اللہ کے سامنے۔ صدیق اکبر پیچھے ہیں، اٹھا کر کے چادر رکھی، کاندھے پر ڈالی اور لپٹ گئے ایسے، حضور سے ایسے لپٹ گئے اور کہا یا رسول اللہ ہو گیا، یعنی آپ کی دعا قبول ہے، آپ کی دعا قبول ہے۔ میرا غلامانہ انداز بولتا ہے۔ دعا جب آپ نے ختم کی، پیارے آقا نے جب دعا ختم کی، ہاتھ ہٹایا ہے، کہا ذا جبریل کو بھیج دیا اللہ نے۔ جبریل اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور ان کے گھوڑے کی پیٹھ پر سامان جنگ ہے۔ مجاہد جو سچا مخلص ہوتا ہے نا، تعداد نہیں لڑتی، اس کا ایمان لڑتا ہے، اس کا ایمان لڑتا ہے۔ اس واقعے میں کتنا سبق ہے، کتنی نصیحت ہے، کتنا اشارہ ہے، ڈائریکشن ہے قیامت تک آنے والے مجاہدین اسلام کے واسطے کہ کبھی بھی دشمن سے مرعوب مت ہونا، دشمن کی تعداد سے، ان کی طاقت سے، ان کی تیاری سے، ان کے اسلحے سے مرعوب مت ہونا۔ ان کے مقابلے میں تمہاری تعداد کم ہوگی، تم تیاری کے لحاظ سے کم ہوگے، وہ ترقی یافتہ اسلحہ جو ان کے پاس ہوگا شاید تمہارے پاس نہ ہو، مگر جب تم دین کے لیے نکلو گے اور سرفروشانہ انداز سے نکلو گے، شہادت کا شوق لے کر کے نکلو گے، اپنے دین کے تحفظ، بقا، اس کی اشاعت، تبلیغ کے لیے نکلو گے، تو خدا کی طرف سے رحمت اور اس کی نصرت کا آنا یقینی ہے۔ یہ جبرائیل ہیں، آ گئے گھوڑا لے کر کے اور ان کے گھوڑے پر سامان جنگ ہے۔ پورا ترجمہ اس تستغیثون ربکم، اشارہ کیا ہے قرآن نے، یاد کرو اے مسلمانوں جب تم لوگ اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، مولا مدد کر دے۔ اور بخاری کی جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی نا، یہاں تک روتے دھوتے کہہ دیا یا اللہ یہ مٹھی پر جماعت اگر کل صبح کام آ گئی، یہ سب شہید ہو گئے
تو لن تعبد فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت تک روئے زمین پر تیری پوجا نہیں ہو سکتی، تیری عبادت نہیں ہو سکتی، سب اگر کام آ گئے تو۔ آگے ہے فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ کیا قبول کر لی تمہاری دعا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ نبی سن لو، نبی کے واسطے سے پورے اصحاب، ان کے اصحاب سن لیں، سارے مسلمان قیامت تک سن لیں۔ اگر جنگ میں تمہارا بھروسہ، اعتماد، تمہارا ایمان جنگی ساز و سامان پر ہو جائے گا، کثرت تعداد پر ہو جائے گا، تو تم جنگ جیت نہیں سکتی۔ اور جنگ میں بھی عام حالات کی طرح تمہاری نظر ہماری مدد پر ہوگی، ہماری اعانت پر ہوگی، ہماری رحمت پر ہوگی، تمہارا توکل، تمہارا اعتماد، تمہارا ایمان ہماری وحدانیت پر ہوگا، تو پھر جنگ تمہاری ہوگی، تم جیت جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے انی لکم ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین فاستجاب لکم، پہلے ہی کہہ دیا، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور یہ کہا، اور یہ اس کا اعلان ہوا، میں تمہاری مدد کروں گا بالف من الملائکہ، ہزاروں فرشتے سے، مردفین، اور وہ ہزاروں فرشتے قطار در قطار، جس طریقے سے دنیا میں فوج چلتی ہے اور دیکھنے والا معروف ہو جاتا ہے، ایک قطار ہوتی ہے، چلنے کا انداز ہوتا ہے نا، ویسے ہی فرشتے بھی آئیں گے قطار در قطار نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کے فرشتے ہم لوگ آپ کی مدد کے لیے آ گئے۔ اور ہوا، تفسیر کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے 1000 فرشتے آسمان سے آئے، اور سب سے آگے حضرت جبرائیل تھے، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے، ان کے گھوڑے کی پیٹھ پر سامان جنگ تھا، اور 1000 فرشتے ہوئے، پھر اس کے بعد 3000 فرشتے اور نئے آئے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے اور آئے، تو 5 3 8 پہلے 9000 فرشتے جنگ غزوہ بدر میں آئے تھے۔ آنے کو مسلمانوں کی مدد کے لیے، پیارے آقا کی مدد کے لیے آنے کو تو غزوہ حنین میں بھی آئے، غزوہ احد میں بھی آئے، آسمان میں فرشتے آ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا، بڑا خاص سوال جواب آپ کو میں دے رہا ہوں، سوال بھی جواب بھی، کسی عالم سے پوچھئے، اور جنرل نالج میں سوال اگر آ جائے کہ نبی کی اعانت و مدد کے لیے آسمان سے جب فرشتے آئے تو ہر موقع سے جب آئے، بدر میں آئے، احد میں آئے، حنین میں آئے، دیگر غزوات میں آئے، مگر لڑے کس غزوے میں؟ لڑے ہیں صرف غزوہ بدر میں، فرشتے لڑے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہو کر کے، ساتھ ہو کر کے۔ یہ اصحاب رسول ہیں، اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ کسی دشمن پر وار کرتے تھے تو ہماری تلوار دشمن کی کھوپڑی پر پڑتی نہیں تھی، ابھی باقی ہے کہ سر سے اس کی گردن اڑ جاتی تھی۔ اس کی گردن کتنی حیرت کی چیز ہے، مسلمان صحابی نے، مجاہد نے بھی وار کیا ہے دشمن پر، تلوار ابھی گردن تک پہنچی نہیں ہے، اور اس دشمن فوج کافر کی گردن سر سے الگ ہو گئی، سر جا کے گر گیا، پکڑا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں، کئی ایک واقعہ نہیں لکھا ہے، صحابہ بول پڑے کہ ہمارے آگے اللہ کے فرشتے تو جو ہماری مدد کے لیے آئے تھے، یہ۔ اور آگے لکھتے ہیں ایک حدیث، حیرت ہوگی کہ ابھی بڑھے کوئی صحابی کسی جو ہے کافر کو قتل کرنے کے لیے، اور چٹ پٹ کی آواز آئی، جب میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی ناک کٹ رہی ہے، اس کا کان کٹ رہا ہے، اس کی گردن اڑ رہی ہے۔ ہاں، شریک تو ہوئے تھے، غزوہ بدر میں شریک تو ہوئے تھے، اور یہ حالات دیکھے تھے، اب بینائی بعد میں گئی تھی، تو واقعہ بدر کا شروع ہو گیا زمانے بعد۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری آنکھ ہوتی تو چل کر بتا دیتا، یہاں لڑے، یہاں لڑے، یہاں لڑے فرشتے، یہاں لڑے، یہاں لڑے۔ یہ مشاہدہ انہوں نے کیا تھا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اللہ نے نہیں بنایا اللہ نے نہیں بنایا اس کو، تفسیر آتی یہیں پر، کس کو؟ مدد۔ اللہ نے اپنی طرف سے اپنے فرشتوں کو بھیج کر تمہاری جو امداد کی، اس امداد کو اللہ نے اس مدد کو نہیں بنایا الا بشرا، مگر تمہارے لیے بشارت۔ کیا بشارت؟ آگے ہے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بشارت ہے تمہارے واسطے کہ تمہارے حق میں کامیابی ہوگی، تم کامیاب ہوگے، اور اطمینان تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارا دین ہی حق ہے، تب تو آسمان سے ہمارے واسطے مدد اتر رہی ہے۔ آگے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہوتی الا من عند اللہ،
مگر اللہ کی جانب سے۔ حقیقتاً جس کو مدد کہا جائے کہ مدد ہوئی اور اس کو پا کر کے پاسا پلٹ جائے، جو ہونے والا نہ ہو وہ ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، تو مدد تو وہی ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو حقیقتاً اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی بڑا غلبہ والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، اس کے آگے کسی سے غلبہ نہیں چلتا۔ اللہ کے غلبے کے آگے، اس کے اقتدار کے آگے، اس کی قہاری کے آگے، ہے نا، اس کے زور کے آگے کسی قوت والے قوت چلتی الٹی نہیں ہے۔ حکیم اور حکمت والا ہے، اپنے بندے کی کب، کس حال میں، کتنی، کیسے مدد کرے وہ حکیم اعظم جانتا ہے۔ اور اگر بندہ مومن ہے، مجاہد ہے، اللہ والا ہے اور مدد نہیں آ رہی ہے تو یہ تب بھی یہ سمجھ لو کہ اس میں بھی خدا کی حکمت ہی ہے، اسی لیے مدد نہیں ہو رہی ہے، کچھ اور ہونے والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانہ، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، یاد کرو، تصور میں لاؤ، ذرا سوچو وہ منظر، اے مسلمانوں، جب اس نے یعنی تمہارے رب نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی، اللہ اکبر، امانۃ منہ، اپنی جانب سے امن بنا کر کے، سلامتی، یہ اونگ کو سلامتی والی بنا کر کے۔ تفسیر دیکھ لی جائے، غزوہ بدر کے دن جب مسلمان مغلوب ہو گئے کہ ہماری تعداد صرف 313، دشمن ہزاروں کی تعداد میں، ہمارے ساتھ 313 میں صرف 2 گھوڑا، 7 زرہے وغیرہ وغیرہ، سب زیادہ تر لوگ نہتے، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ غزوہ بدر میں زیادہ تر مجاہدین نہتے تھے، ان کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، سمجھے؟ تو کیا ہوا؟ وار اعجاز رسالت، تمہارے پاس تلوار نہیں ہے، درخت کی ٹہنی تو توڑو، لائے رسول اللہ کے پاس توڑ کر کے، آپ نے اپنے دست مبارک سے اللہ کا نام پڑھ کر کے مجاہد کو ٹہنی دی، وہ ٹہنی تلوار بن گئی۔ یہ ہوا ہے سب جو ہم سوچ نہیں سکتے، وہ غزوہ بدر میں ہوا ہے۔ تو ہاں ایک چیز کیا ہوئی، جب وہ ایک دم مغلوب ہو گئے، گھبرا گئے کہ ہوگا کیا، ہمارے پاس بھرپور تعداد نہیں، تعداد ہے، سب کے پاس اسلحہ نہیں، کہ کچھ کے پاس گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو گھوڑا نہیں، زیادہ تر نہتے، ہوگا کیا، مغلوب ہو گئے۔ اور یہ روب دل میں بیٹھنا چاہ رہا تھا، اور دعا رات بھر ہو چکی تھی، صبح یہ ہوا کہ ابھی بھی گھبرا رہے زیادہ تر مجاہدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کہتا ہے، یاد کرے مخاطب، یاد کرو اے مسلمانوں تم وہ منظر، وہ وقت جب کہ اس نے یعنی تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنی جانب سے امن بنا کر کے اونگ طاری کر دی۔ لڑ بھی رہے ہیں، ہلکا ہلکا جھول بھی رہے ہیں، جھوم بھی رہے ہیں، حیرت کی پر حیرت ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے، کچھ بتلائیے اونگ اور نیند پر۔ نیند ہے تو بھائی وہ چلے گئے، عالم ہی بدل گیا، کھراٹا لے رہے ہیں۔ یہ اس کے پہلے، نیند سے پہلے جو نیند کی ایک قسم ہے، ہلکی پھلکی جو اونگ آتی ہے، ہاں کیا کہا آپ نے؟ ہاں کچھ کہہ رہے ہیں، ہاں ہوتا ہے، یہ اونگ ہے۔ تو یہ اونگ کی حقیقت کیا ہے؟ خوف کی، جواب دے رہا ہوں، خوف کے وقت، دشمن سامنے ہے اس وقت، یا کوئی اور بھی منظر ہو ایسا ہی خوف کا عالم ہو، اس وقت اگر ایک سچے مسلمان کو اونگ آنا شروع ہو جائے، سمجھ جاؤ یہ اونگ ہمارے اسلحے میں سے ایک اسلحہ ہے۔ کیا دشمن سے مغلوب ہو گئے، ہماری تعداد کم، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ، ان کے پاس اسلحہ ہے، یہی نہیں خوف تھا؟ اللہ نے اونگ کو اپنی طرف سے امن اور سلامتی، رحمت والی بنا کر کے مسلمانوں پر طاری کر دیا۔ لڑ بھی رہے ہیں اور ہلکا ہلکا اپنے میں ہے بھی نہیں ہے، یہ ہے۔ اور اگر یہی اونگ، تو جہاد کی بات ہوگی، بدلا دیا، اگر یہی اونگ عبادت میں آنے لگے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اونگ آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد نیند آ رہی ہے، نماز میں ہے اونگ آ رہی ہے، سمجھ جائیے یہ اونگ نا اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے، وہ ہم سے عبادت سے دور کرنے جا رہا ہے، عبادت سے، ریاضت سے، نماز سے دور کرنے جا رہا ہے۔ ارے بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، یہ کہنے آ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کی جانب سے ہے، یہ اللہ کی جانب سے، رب کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو عبداللہ بن عباس نے یہاں پر بتلائی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، آگے اسی آیت کا جز، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور وہ یعنی تمہارا رب تمہارے اوپر آسمان سے بارش بھی نازل کر رہا تھا، ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس پانی سے طہارت حاصل کر لو۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ کہاں جنگ، کہاں بارش؟
سارا معاملہ تو جو ہے ڈگمگ ہو جاتا ہے, اتل پھتل ہو جاتا ہے, بھاگو بارش ہو رہی, یہی نہ ہوتا ہے. لیکن یہ بارش جب ہوئی ہے بدر کے دن, کوئی بھاگا نہیں ہے. وہ بدبخت بھی نہیں بھاگے اپنے جھوٹے دین کی تبلیغ کے لیے, بچاؤ کے لیے. جب وہ نہیں بھاگے تو سچے مجاہدین کہاں کو بھاگیں گے؟ اور یہ بارش تو انہیں کے واسطے بھی ہو رہی ہے. ہوا کیا اس دن بارش کے نزول کی حکمت الہیہ کیا تھی سنیے. کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو حضور نے دعا کی, رات میں دعا کی, لیکن بھائی 313 ہیں, 1 2 10 4 5 نہیں ہے, کچھ لوگ سوئے بھی 2 ہی گھنٹہ صحیح پیٹ لگانے کے لیے. انسان ہے, نبی کو بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اس کا اختصاص ہے. نبی سو جائے تو اس کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی, اور ہم سو جائیں گھنٹہ کے لیے تو ہماری نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا. ہم سوتے ہیں شیطنوا آتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, احتلام بھی ہوتا ہے, ناپاک ہو جاتے ہیں, اگرچہ بیوی پاس میں نہ ہو, یا اگر کنوارا مسلمان ہے تب بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے, ناپاک ہو گیا. اور نبی کو احتلام ہوتا ہی نہیں ہے. جو احتلام ہوتا ہے بدخوابی ہوتی ہے, نبی کو یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. یاد رکھنا, اس کو جنرل نالج ہے یہ. تو ہوا یہ کہ چند صحابہ جب سو کر اٹھے فجر کے وقت, لو بھائی ناپاک ہو گئے, غسل کی حاجت, صبح فجر کا وقت ہو گیا ہے, اور جتنے سو گئے تھے سب کی نیند تو کیا ہوگی, ناقض وضو ہو گئی, وضو تو سب کا گیا. جتنے بھی سو گئے وضو تو سب کا گیا, کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور یہاں بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, 2 ہی 4 صحیح. جب اٹھے احتلام ہو گیا, نہائے کیسے, کیا کرے, پانی نہیں. اور ابو سفیان جو بہت بعد میں ایمان لائے, اور پچھلے واقعہ میں نے بیان کیا ہے, وہ لے کے چلے تھے قافلہ, اور پھر مکے سے وہ قافلہ ابو جہل والا آیا, سب بتلایا تھا نا. تو پھر جو ہے چند دن لگا, ابو سفیان مکے میں پہنچ چکے اور وہ بھی چلے آئے. اور بدر کے مارکے میں, بدر کے میدان میں کافروں کا سرگنا جو سردار تھا, کمانڈر ان چیف تھا, ان کے فوجیوں کا ابو سفیان ہی تھے. ابو سفیان بہت بعد ایمان ہے. فتح مکہ میں پوری ہسٹری آف اسلام بھری ہوئی ہے ان کی مخالفت سے. ہر قدم پر, ہر غزوے میں, ہر جگہ اسلام کی مخالفت کی. بعد میں ایمان لائے. تذکرہ ہوگا تو اچھے ہی سے ہوگا, مگر تاریخ چھپائی بھی نہیں جائے گی, بتلائی جائے گی وقت ضرورت. ابو سفیان نے کیا کیا, بدر کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو فوراً بڑھ کر کے چشمہ پر قبضہ کر لیا. پانی کے چشمہ پر قبضہ کر لیا. کس نے؟ ابو سفیان نے. بس اتنی بات میری تمہید ہو گئی. اور ادھر جب بعض مجاہدین اٹھ رہے ہیں تو ناپاک, اور سب کو وضو بھی کرنا ہے, پانی پر قبضہ ہے, پہرا ہے مکے کے کافروں کا, ابو سفیان کا, ان کے جو ہے لشکروں کا. آپ کیا کریں؟ یہی وجہ تھی اللہ نے بارش نازل فرمائی. اور شیطان بھی آ گیا, سب کے کان میں لگا پھونکنے, تم حق پر ہو. کیسے حق پر ہو؟ تمہارے مقابل جو فوج ہے وہ تو پانی پر قبضہ کر چکی ہے, تم حق پر ہو. تم تو کم ہو تو زیادہ ہیں, تم حق پر ہو. تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, ان کے پاس تو اسلحہ ہے, تم حق پر نہیں ہو, تم لوگ جنگی ہارو گے. یہ شیطانی وسوسہ تھا. آگے قرآن کہتا ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانُ, اللہ نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی نازل کیا اس لیے بھی تاکہ تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے. تفسیر میں لکھ رہے ہیں تاکہ شیطان کے وسوسے کو دور کر دے, اور تم پانی کا استعمال کر کے پاک ہو جاؤ, اور فوراً تیار ہو جاؤ, ریڈی ہو جاؤ جنگ لڑنے کے لیے, غزوہ کرنے کے لیے. اور اللہ کی تو مدد آئے گی, جیتو گے, اور یقین ہو جائے گا کہ ہم حق پر ہیں. وہ شیطان آیا تھا جو میرے کان میں پھسپھسا رہا تھا, گنگنا رہا تھا. یہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اس لیے بھی اللہ نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہارے دل کو باندھ دے, یعنی یقین قلب ہو جائے ہم ہی سچ ہیں, ہم ہی برحق ہیں, ہم اللہ والے لوگ ہیں. اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تاکہ تمہارے قدموں کو وہ یعنی اللہ تعالیٰ جما دے. اس کی کیا تفسیر ہے؟ دو تفسیر ہے. ایک تو عام تفسیر کہ اللہ کی جب رحمت آئے گی تو مجاہدین ہیں, مخلصین ہیں, مومنین ہیں, صابرین ہیں, متقین ہیں, صالحین ہیں, عابدین ہیں, جتنے مسلمان اوصاف جمیلہ والے ہیں, اوصاف حمیدہ والے ہیں, اچھے مسلمان نیک ہیں, سب کا دل مطمئن ہوگا اور ثابت قدمی ہوگی. ایک تفسیر ہو گئی. اور دوسری تفسیر یہ بالکل ظاہری ہے, عام سی ہے کہ دھول اڑ رہی تھی بدر کے میدان میں, دھول اڑ رہی تھی, اور ریتیلا میدان تھا, ریتیلا, پاؤں دھس رہے تھے, اور جتنے جو گھوڑے چندے تھے مسلمانوں کے پاس, ان کے گھوڑوں کی ٹانپیں دھس رہی تھی. اچھا بھیا, اللہ کی یہ مدد ہوئی, بارش نازل ہو گئی,
ریت جم گئی، پاؤں جمنے لگا اور گھوڑوں کی ٹاپ بھی نہیں اندر گھس رہی ہے. یہ ہے خدا کی مدد.